ہم نے مہمان مکرم سے استفادے کے لیے طلبہ عزیز سے اور دیگر مہمانان کرام سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ اصل جو ہمارے پروگرام کا جو مغز ہے وہ اکابرین سے استفادہ ہوتا ہے. تو ہم نے حضرت سے استفادے کے لیے طلبہ عزیز کے تعاون سے ایک سوالیہ نشست رکھی ہے. دراصل روایات کو توڑ کر کے یہ انداز اپنانے کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ جو خصوصاً مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم بھی وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن عموماً یا تو انہیں سوال کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا یا سوال کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے لیکن بڑی جھجک ہوتی ہے. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ جو ضروری سوالات ہیں طلبہ ان سوالات کو اپنے بڑوں کے سامنے رکھ کر کے ان سے استفادہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ السؤال نصف العلم، کہ ڈھنگ کا جو سوال ہوتا ہے وہ آدھا علم ہے. طلبہ جو نگران اساتذہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس گاہ میں تشریف رکھیں اور طلبہ عزیز کو متوجہ کرتے رہیں، کیونکہ طلبہ عزیز اپنے ہاتھ میں، طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنے انعامات کو اپنے سامنے رکھ دیں. کوئی آپ کے انعامات کو آپ سے چھین کر اب بھاگنے کی کسی میں جرأت نہیں ہے، اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. اب کوئی آپ سے انعام چھیننے والا نہیں ہے، اور جو تبصرے کرنے ہیں اور جو اپنے ساتھیوں سے مبارکبادیاں لینی ہیں وہ انشاءاللہ اجلاس کے بعد بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہماری جانب سے ادنا سی بھی یہ کوتاہی اور ادنا سی بھی غفلت اور ادنا سی بھی بے توجہی نہ ہو کہ جو ہمارے اکابرین کی شان میں گستاخی کا سبب بنے اور پھر ہمارے حصول علم میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے. میں تمام طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ادھر متوجہ ہوں اور ڈائس کی طرف، اسٹیج کی طرف اپنی توجہ رکھیں اور اپنے ساتھیوں کے سوالات کو سنیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نشست روایات کو توڑ کر کے رکھی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو سلیقہ سوال سکھا سکیں اور اپنے اکابرین سے استفادہ کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا حدود ہونے چاہیے، ہم ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اور مکمل آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اکابرین سے کیسے استفادہ کریں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جھجک ہوتی ہے یا بسا اوقات اتنا منہ پھٹ ہو جاتا ہے بندہ کہ جو نہ پوچھنا ہے وہ بھی پوچھ بیٹھتا ہے. تو ایسے میں بجائے اس کے کہ وہ استفادہ کرے، وہ پوچھنے والے جن سے پوچھا جا رہا ہے اپنے اکابرین کے در سے وہ پھٹکار دیا جاتا ہے اور بھگا دیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے طلبہ عزیز کو آپ حضرات کے روبرو کروں اور اس نشست کا آغاز میں ان سے کرواؤں. میں حافظ سہیل سلمہ متعلم دوم عربی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت اقدس حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ حضرت مسند پر جلوہ افروز ہوں. پیشگی میں حضرت سے بھی اور تمام سامعین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر طلبہ کے سوالات میں، ان کے انداز گفتگو میں اگر کسی قسم کی کوئی خامی کوتاہی رہے تو اس کو نظر انداز فرمائیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں. پہلی مرتبہ طلبہ نے بھی یہ کوشش کی اور انہوں نے اپنے اساتذہ کا تعاون کیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں حافظ محمد سہیل ابن محمد سعید صاحب مدرسہ حاضہ میں درجہ عالمیت کا طالب علم ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم طلباء حضرت کی بابرکت آمد پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزاری کے جذبات بجا لاتے ہیں، اور ہم حضرت کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ اپنی قیمتی مصروفیات میں ہمارے مادری علمی کی حاضری کو شامل فرمایا۔ اور ہم اپنے دونوں استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم اطہر صاحب قاسمی اور حضرت مولانا مفتی مظفر جنید صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم طلباء کے کچھ تعلیمی اور اصلاحی سوالات کی حضرات کے سامنے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، فجزاہم اللہ خیرا۔ ہم طلباء کی یہ کوشش رہے گی حضرت سے ہمارے سوالات کا یہ سلسلہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی ایک ادنا سی عملی تفسیر ہو، اور بے جا سوالات سے بچتے ہوئے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم والی بے اعتدالی سے گریز ہو۔ اب میں سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے اپنے ساتھی عبد الماجد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کے سامنے اپنے سوال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الماجد ابن مولانا عبد الغفار صاحب رحمہ اللہ ہے، اور میں ظہیر آباد کا رہنے والا ہوں۔ حضرات سے میرا سوال ہے کہ میرے استاد محترم مولوی محمد مصطفیٰ صاحب کے جانب سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا کرو۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین اور استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑھنا لکھنا نعوذ باللہ ضائع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ۔ ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا اس طرح سے کہ ہماری کوئی خاص نیت نہیں تھی، لیکن دین کا یہ علم جو ہے اس نے انکار کیا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آئے، اور علم بعد میں اللہ ہی کے لیے ہو گیا۔ تو نیت جو ہے، جب بچے باشعور نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، تو اس وقت ماں باپ کی نیت اثر انداز ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے ہم سرپرستوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب مدرسے میں داخل کریں اور دین کی تعلیم میں لگائیں تو نیت اچھی کریں۔ بعض اوقات بعض لوگ لاتے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہا یہ اور کہیں اور نہیں پڑھ سک رہا ہے، اس وجہ سے مدرسے میں داخل کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا بعض وقت فضل ہو جاتا ہے کہ ویسے بچے بھی کام کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ ماں باپ کی اس بے نیتی کا اثر پڑے بچوں پہ۔ تو ماں باپ کیا نیت کرتے ہیں، سرپرست کیا نیت کرتے ہیں، اس کا اثر بچوں پہ ہوگا۔ بچے تو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے جس میں وہ باشعور ہوں، لیکن جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ضروری نہیں کہ شروع ہی سے ان کی نیت اعلیٰ درجے کی ہو۔ اسی لیے عالمیت کے درجات میں شروع میں اعدادیہ میں آداب المتعلمین پڑھائی جاتی ہے، اور اس طرح کی بعض کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے تاکہ نیت بنائی جائے۔ تو اس وجہ سے جو طلبہ عزیز باشعور ہو گئے ہیں، شعبہ عالمیت میں داخل ہو گئے ہیں، تو ان طلبہ کو چاہیے کہ سلف صالحین کے حالات پڑھیں، طلب علم کے سلسلے میں، حصول علم کی نیت کے سلسلے میں، مجاہدات کے سلسلے میں، اور بھی دیگر تمام امور میں وہ سلف صالحین کو اپنا اسوہ بنائیں، ان کے حالات کا علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ اس سے ان کی نیت بننے میں مدد ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اوپر کے درجات کے طلباء کے لیے ایک کتاب ہے جس کا میں ویسے بھی تذکرہ کرتا ہوں، آداب المتعلمین تو ہے ہی، اس قسم کی کتابیں ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک وعظ ہے، خطاب ہے، اور وہ انہوں نے گجرات کا ایک سفر کیا تھا بہت پہلے، ہو سکتا 70 کی دہائی کے آس پاس کا واقعہ ہوگا یہ۔ تو مدارس کا دورہ کیا تھا، اور اسی دورے کے اختتام پر ایک بڑے مدرسے میں حضرت نے طلباء کے سامنے ایک خطاب کیا تھا، اس کا نام ہے آپ کون ہیں، آپ کی منزل کیا ہے۔ آپ کون ہیں، آپ کی منزل کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، میں نے جب پڑھا تو مجھے بہت فائدہ محسوس ہوا، اور پھر میں نے اسے الفرقان لکھنؤ رابطہ کر کے منگوایا زیادہ تعداد میں، اور بعض مدرسوں میں جانا ہوا تو میں نے اسی کتاب کے تقریباً 40 صفحات ہیں، تو پورے نہ صحیح کم از کم 20 صفحات میں بچوں کے سامنے ایسا سنا دیتا ہوں جیسے کتاب نہیں سنا رہا ہوں بلکہ خود ہی تقریر کر رہا ہوں، تاکہ اکتائیں نہیں۔ تو اور اس سے بچوں نے نفع محسوس کیا اور اساتذہ نے بھی اچھا تاثر کیا، تو آپ حضرات اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی آگے۔ ماشاءاللہ، حضرت والا نے جن نصیحت سے ہم کو مستفیض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد میں اگلے ساتھی محمد رفیق ماڑی کو دعوت دیتا ہوں، تو آئے حضرت والا سے سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رفیق ابن محمد یوسف صحاب ہے، میں ماڑگی کا رہنے والا ہوں، اور میں اس مادر علمی مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجول درجہ حفظ جیم کا طالب علم ہوں۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ سبق یاد کرنے میں مجھے بڑی دلچسپی ہے، لیکن آموختہ یاد کرتے ہوئے بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم میرے لیے بڑے شوق اور خوف دونوں طرح کی تدبیریں فرماتے رہتے ہیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے کوئی ایسی تدبیر مرحمت فرمائیں کہ میں اور مجھ جیسے میرے تمام ساتھیوں کی آموختہ یاد کرنے میں دلچسپی بڑھے۔ آموختے کی پختگی کا جو مدار ہے
وہ سبق 5 سبق کی پختگی پر ہے، اور سبق 5 سبق میں جس قدر محنت کریں گے انشاءاللہ آموختے میں پختگی رہے گی۔ تو آپ اپنے سبق کو یاد کرنے سے پہلے اس کا ناظرہ کسی کو سنائیں، ناظرے کی کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ سبق یاد کرنے کے طریقے بعض ماہرین ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حفظ یاد کرنے سے پہلے کم سے کم 10 بار ناظرہ عمدگی کے ساتھ پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں، عمدگی سے پڑھیں، کم سے کم ہے یہ 10 بار۔ باقی آپ زیادہ پڑھنا چاہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں موقع ہو تو۔ سبق کو پختہ کریں اپنا، سبق میں غلطی کمی کوتاہی نہ رہے، اور سبق ایک ہی وقت میں پختہ نہیں ہو جاتا، اسی لیے سبق کے ساتھ پچھلے اسباق کا مدارس میں نظام رہتا ہے، جس کو 5 سبق کہتے ہیں، بعض جگہ 7 سبق سنے جاتے ہیں، بعض جگہ پارے سبق کے نام پر آدھا پارہ سنا جاتا ہے۔ تو یہ سبق جب آئندہ 5 دن تک 10 دن تک بلکہ پارے سبق کی شکل میں 1 مہینے تک یہ سبق آپ کا پابندی کے ساتھ سنایا جائے گا، تو اس سبق کے اندر پختگی پوری طرح سے پیدا ہوگی۔ پھر یہ جب آموختے میں منتقل ہوگا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ بعض وقت کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ سبق 5 سبق اور پارے سبق پر اتنی توجہ نہیں ہے، بلکہ کچھ نرمی کی جا رہی ہے اور بعد میں آموختے پر محنت کی جا رہی ہے۔ تو مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کی انفرادی کیفیت کیا ہے، کیونکہ طلباء کے تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم بچے کا انفرادی تجزیہ نہیں کرتے اس وقت تک اس بچے کے متعلق ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ حفظ کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزیں ضروری ہیں، ذہانت ضروری ہے، شوق اور محنت ضروری ہے، پابندی ضروری ہے۔ تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے طالب علم میں اگر وقت لگ رہا ہے تو ان میں سے کس چیز کی کمی ہے۔ تو ذہانت غیر اختیاری ہے، باقی چیزیں اختیاری ہیں۔ تو بہرحال جو غیر اختیاری ہے اس میں تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اپنی محنت کی مقدار بڑھا سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا علیم، تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ 142 مرتبہ دن میں کسی وقت پڑھ کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے یا علیم 142 مرتبہ پڑھ کے دعا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا نام محمد اعظم اور والد صاحب کا نام محمد غوث صاحب ہے، اور میں مسلی کا رہنے والا ہوں، اور میں اس مادر علمی مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجھول میں درجہ حفظ الف کا طالب علم ہوں۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کبھی مجھے استاد محترم کی جانب سے یا کسی اور نگران استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے یا تعدیب ہوتی ہے تو میرے 1-2 دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، استاد یا نگران کے خلاف اکساتے ہیں اور پڑھائی چھوڑ دینے اور گھر بھاگ جانے کو کہتے ہیں، اور میں ایک دفعہ مدرسے سے بھاگ بھی گیا تھا، لیکن بعد میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ لیکن وہ دوست اب تک بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور اکساتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں اور ان جیسے دیگر ساتھیوں کو نصیحت فرما دیں۔ بہت اچھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس محنت مجاہدے میں یہ بھی ہے کہ انسان
اپنے اساتذہ اور مربیوں کی سختی کو برداشت کرے، اور جو برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم عرف میں مولانا علی میاں کہتے ہیں، اور ماضی قریب میں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ تو حضرت تو شہزادے تھے، مشائخین گھرانہ تھا۔ حضرت کا خاندان آج بھی اپنے ہی رشتہ داروں میں نکاح کرتے ہیں، سادات ہیں، اور صدیوں سے ان کا سلسلہ نسب محفوظ ہے، اور ابھی بھی وہ جتنی شادیاں ہوتی ہیں ان کی صرف ان کے خانوادے ہی میں ہوتی ہیں۔ تو حضرت تو لاڑو پیار میں ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، لیکن ایک استاد نے حضرت کی تعجیب کی اور انہوں نے حد سے کچھ تجاوز بھی کیا۔ اندر جب گئے تو والدہ نے چہرے سے پہچان کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے والدہ سے نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ بہرحال میرے استاد تھے، اگرچہ انہوں نے زیادتی کی تھی، مگر باوجود اصرار کے بھی میں نے والدہ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شاید اللہ نے اس کی برکت سے کچھ پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو استاد کا ادب ضروری ہے، اور شیطان بہکاتا رہتا ہے، جس کے جیب میں کچھ مال ہوتا ہے تو چور اسی کے پیچھے لگتا ہے۔ ایسے ہی آپ جو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ایک اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں تو شیطان ضرور آپ کے پیچھے لگا رہے گا۔ بعض وقت طلباء کو شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرا مدرسہ اس سے بہتر اور اچھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثم خیرہ کی بیماری، ثم خیرہ، وہاں زیادہ اچھا ہے، یہ مدرسہ چھوڑ دو وہاں چلے جائیں گے، وہاں زیادہ اچھا ہے۔ تو بعض طلباء اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ ایک مدرسہ چھوڑ کے دوسرا مدرسے بدلنے میں ان کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی معقول وجہ ہو تو تبدیلی کرنا الگ بات ہے، لیکن اساتذہ نے فہمائش کی اور اس پہ ناراض ہو کے ہم چلے گئے اور دوسروں کو بھی ہم اکسا رہے ہیں، تو اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اصول و ضوابط کی پابندی کریں، ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ استاد کو فہمائش کرنا پڑے، ہم خود اصول ضابطے کے ساتھ رہیں مدرسے کے اندر، اور اگر کبھی کوئی بات ہو گئی اور استاد کی طرف سے فہمائش ہوئی تو اس کو اپنے لیے رحمت اور نعمت سمجھا جائے اور مدرسے کے ماحول کی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد عظمت ابن محمد علاء الدین صاحب، میں لنگم پلی کا رہنے والا ہوں، اور میں اس مادر علمی مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجول میں درجہ اول عربی کا طالب علم ہوں۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ موبائل فون میری پہنچ سے دور نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات گیم، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ پر وقت بھی صرف ہو جاتا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا قاسم اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہ کی جانب سے موبائل نہ رکھنے کی تاکید کے باوجود بھی ان کی چوری سے موبائل استعمال کر لیتا ہوں۔ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ موبائل کی عادت مجھ سے چھوٹ جائے، اور نصیحت فرما دیجئے اور تدبیر بتا دیجئے تاکہ میں اور مجھ جیسے ساتھی موبائل سے دور ہو کر پڑھائی سے قریب ہو جائیں۔ بہت اچھا، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس کے شر سے۔ طلباء کے لیے بہت مضر ہے اور صلاحیتوں کو بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔
मौलाना फेरोज़ मेमन साहब के मज़ामीन मौलाना अब्दुल कवी साहब मुतज़िल्लहु ने उसको शाये भी फरमाया है, तो तलबा अज़ीज़ उसका मुताला कर सकते हैं और उनको समझना चाहिए कि ये अगर इसकी आदत उनको पड़ जाएगी तो फिर वो कली गोया खिलने से पहले ही मुरझा जाए। आप सलाहियत पैदा ही नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, आप इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे, तालीम के एतबार से आप निखर नहीं पाएंगे। आपके लिए बहुत मुज़िर, बहुत नुकसानदेह है। असातिज़ा की हिदायत पर, मदरसे के उसूल पर अमल कीजिए और इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान और वालिद मुहतरम का नाम मोहम्मद फहीमुद्दीन साहिब है और मैं बरूर का रहने वाला हूँ और मैं अपनी मादर इल्मी मदरसा इस्लामिया खैरुल उलूम मंजूर में दर्जा अरबी अव्वल का तालिब इल्म हूँ। हज़रत से मेरा सवाल ये है कि हम दरसी साथी एक साथ रहते हैं तो हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन बसा औक़ात किसी के ज़्यादा मजाक की वजह से नौबत लड़ाई और हाथापाई पर आ जाती है। आपसी मजाक की क्या हद होनी चाहिए और क्या मजाक में किसी को असल नाम के अलावा किसी और नाम से मजाक से चिढ़ा सकते हैं? मिजाह में आपस में एक दूसरे से खुश तबई में बेहतरीन उसवा नमूना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप मिजाह फरमाते थे, बिल्कुल खुश्क नहीं रहते थे, लेकिन मिजाह में दो बातें, झूठ नहीं होता था और ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात नहीं होती थी। तो हमेशा मिजाह में इसका लिहाज रखना चाहिए, खुश तबई होनी चाहिए और अच्छे अंदाज से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, मगर न किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए न झूठ बोला जाए उसके अंदर। इसलिए ऐसे नाम से पुकारना कि जो चिढ़ाने वाला हो और जिससे सामने वाले को तकलीफ़ होती हो, ये नाजायज़ है। ला तनाबसू बिल अल्क़ाब में दाखिल है, गुनाह है। इस वजह से ऐसे नामों से पुकारना नहीं चाहिए। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, वालिद साहब का नाम मोहम्मद ख्वाजा साहिब और मैं भारत नगर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी इस मादर इल्मी मदरसा इस्लामिया खैरुल उलूम मंसूर में दर्जाए हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ। हज़रत से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो हमारे बड़े साथियों को नसीहत फरमा दे कि वो अपने छोटों से शफाकत से पेश आए और मेरे हम उम्र साथियों को भी नसीहत फरमा दे, क्योंकि वो बात बात पर डराते हैं और गालियाँ देते हैं। क्यों भाई, बड़े जो तलबा हैं उन तलबा को छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए, उनको मारना सताना नहीं चाहिए। पुराने तलबा को नए तलबा पर ज़्यादती नहीं करना चाहिए और जो हम उम्र तलबा हैं वो भी आपस में एक दूसरे को राहत और आराम पहुंचाने की कोशिश करें, एक दूसरे को सताएं नहीं, ज़्यादती ना करें। मदरसे में सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अखलाक सीखने के लिए। तो इस वजह से यहाँ रहने का एक दूसरे के साथ तरीक़ा सलीक़ा सीखना चाहिए, ज़बान भी सही इस्तेमाल करना चाहिए और हाथ वगैरह से भी किसी पर कोई ज़्यादती नहीं करना चाहिए। ठीक है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अब्दुल बासित हुसैन और अलहाज मोहम्मद मकबूल हुसैन साहिब है और मैं शहर बीदर का रहने वाला हूँ और मैं अपनी इस मादर इल्मी मदरसा इस्लामिया खैरुल उलूम रंझोल में दर्जा अव्वल अरबी का तालिब इल्म हूँ। हजरत से मेरा सवाल ये है कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कासिम अत्तर साहब कासमी जमात बरकातुहू हमें अपने अकाबिरीन के खाने पीने में एहतियात के वाक़यात सुनाते रहते हैं। मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त हो गई जब उस्ताद मोहतरम ने एक से ज़ायद अकाबिरीन के वाक़यात सुनाकर हमें ये बताया कि वो खाने पीने में हलाल और तय्यब का हद दर्जे इल्तिज़ाम तो फरमाते ही थे, लेकिन वो उस बात का भी गायत दर्जे एहतमाम फरमाते थे कि वो खाना किसी ऐसे खानसामा या घरेलू खातून के हाथ का पका हुआ हो जो ज़ाकिर शागिल हो, ताकि हंसी लज्जत के साथ साथ जिक्र और अज़कार का नूर भी बातिन में बैक वक्त मुंतकिल हो। हज़रत से गुजारिश है कि मुझे और मेरे साथियों को खाने पीने के सिलसिले में रहनुमा नसीहत फरमा दें, क्योंकि हम में से अक्सर बाहर चुटपुटी चीज़ें खाने के शौकीन हैं। हिस्सी लज्जत के साथ और बाहर की चीज़ें जो हैं ये वैसे तो पहले ज़माने में जबकि इतनी खराबियां नहीं थी बाहर, उस ज़माने में भी बाहर के खाने से लोग परहेज़ करते थे, सिवाय सफ़र और ज़रूरत के बाहर का खाना नहीं खाते थे। एक बुज़ुर्ग के मुतालिक ये है कि उनको बहुत कम उम्री में कश्फ की सलाहियत पैदा हो गई थी और बड़े गैर मामूली वाक़यात हैं, नहीं जिक्र कर रहा हूँ मैं उनको, तो लेकिन वो इस दर्जे का हो गया था कि वो उससे परेशानी होने लगी थी। तो उनके बड़ों ने, सरपरस्तों ने एक और बड़े बुज़ुर्ग के पास, शेख के पास भेजा, तो कि भाई ये कैफियत इनकी बढ़ रही है। तो फिर उनके लिए तजवीज़ ये हुआ कि इनको बाज़ार से खाना मंगा के खिलाया जाए। तो बाज़ार में नानबाई रोटी पकाते थे, गोश्त का सालन बनाते थे और गैर हलाल ज़बीहे का तसव्वुर भी नहीं था, जबकि आज नहीं है ये, गैर हलाल ज़बीहे का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उस ज़माने की तो क्या बात है, हमारे बचपन तक भी हैदराबाद में किसी कमेले में किसी मुसलमान मुल्ला के बगैर कोई जानवर ज़बा नहीं होता था, होता ही नहीं था एक भी, जबकि आज नहीं रही वो सूरत हाल। तो वो तो मुसलमानों का दौर था, तो ज़बीहा कभी हलाल ना हो ये सवाल ही नहीं था। तो मुसलमान होते थे और ज़बीहा भी हलाल होता था, मगर उनको जब चंद मरतबा बाहर का खाना खिलाया गया तो फिर उसके बाद उनकी वो कैफियत ख़त्म हो गई। तो ये तो उस दौर की बात है जबकि खैर गालिब था। आज तो न सिर्फ ये कि पाकीज़गी और हिल्लत के मसाइल हैं, बल्कि सेहत के भी मसाइल हैं साथ ही, और बाहर के खाने में बहुत मज़रतें हैं, बहुत मुज़िर असरात हैं, जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं। वैसे तो ये मौजू है, मैं भी तकरीर भी करता हूँ खाने पीने की चीज़ों पे, और चूँकि मैं गुफ्तगू भी करता हूँ तो थोड़े दिन पहले मुझे स्टंट भी डाला गया, वो सफ़र में था मैं, तो लोगों को ये भी हुआ कि भाई ये तो खुद बोलता है ग़िज़ाओं के मुताबिक, फिर इसको क्यों ना बताएंगे। तो मेरे मुताबिक तो तबीबों ने ये बताया कि वो ज़हनी दबाव वजह है, उसके ग़िज़ा नहीं होते। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि मेरा मौजू भी है, तो ये मौजू सिर्फ बच्चों का नहीं है बल्कि अवामुन्नास का भी मौजू है कि भाई जो तेल इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है बाज़ारों में या घरों में भी, तो वो तेल इंतहाई मुसीब है, बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया है वो तेल, और बिल्कुल ये ख़राब किस्म का तेल है जो जहाज़ों के ज़रिए से आ रहा है और फिर साहिल के करीब जो है उसके यूनिट्स और फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वहाँ रिफाइंड होता है और बिल्कुल ख़राब किस्म का तेल केमिकल के ज़रिए से रिफाइंड करके बाज़ार में लाया जाता है। और ये चीज़ें इतनी हैं कि अगर इनको गिना जाए, शुमार किया जाए, इनका बयान किया जाए तो आदमी सर पकड़ के बैठ जाएगा, बोलेगा कि भाई जी भी सकते हैं या नहीं जी सकते दुनिया में। तो लेकिन बात ये है कि तलबा जानते हैं मा ला युतरकु कुल्लुहु ला युतरकु कुल्लुहु,
جو چیز پوری طرح حاصل نہیں کی جا سکتی پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اس کو، لہٰذا حتی الامکان اہتمام کرنا، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو بازار کی جو غذائیں ہیں، بازار میں استعمال ہونے والا تیل، مرچ، ادرک، لہسن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بس اس کا شمار کرنا مشکل ہے، ایک ایک چیز کا، اتنی چیزیں ہیں، صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، اور آپ طالب علم ہیں، آپ کے لیے روحانی اعتبار سے بھی بہت نقصان دہ ہیں۔ بالخصوص مرغی کا استعمال ہے باہر کی، کیونکہ اس میں اب لوگوں کے اندر احتیاط باقی نہیں رہی، تو ویسا کھانا آپ کھائیں گے تو اس کے غلط اثرات بھی آپ کے اوپر پڑیں گے۔ اس وجہ سے بازار کے کھانے سے پرہیز کریں، سوائے اس کے کہ سفر میں ہوں یا ضرورت کوئی پیش آئے تو ضرورت کی حد تک، اور جہاں مناسب جگہ ہو وہاں سے لے کر استعمال کریں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد عباد الرحمن خان صوبان ہے، ابن مولانا محمد عبید الرحمن خان سعید صاحب ندوی۔ میں ٹولی چوکی کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے مادری علمی مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجول میں درجہ اول عربی کا طالب علم ہوں۔ میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ جب بھی استاد محترم مجھے روک ٹوک کرتے ہیں یا نصیحت فرماتے ہیں تو غصہ اور ضد سی کیفیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ احساس اس وقت بھی ہوتا ہے کہ میرا غصہ اور ضد غلط ہے، مگر اس وقت ضد اور غصہ نصیحت پہ غالب ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز پر مؤثر تجویز علاج فرمائیں اور ہم جیسے ساتھیوں کی نصیحت فرمائیں۔ کسی کے اندر طبعی طور پر بھی ہوتی ہے یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ میری اس طبعی کمزوری کو دور فرما دے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر شرارت اور کبر ہے، گھمنڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ علاج اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے واقعات تواضع کے پڑھنا چاہیے اس کو، اور کتابیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے آپ نے کھانے پینے میں احتیاط کے واقعات سنے ہیں، ایسے ہی بزرگوں کے تواضع کے واقعات ہیں کہ اپنے اساتذہ اور بڑوں کے سامنے وہ کس طرح بچھ جاتے تھے اور کس درجے تواضع اختیار کرتے تھے۔ بغیر تواضع کے آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ پیالہ ہوتا ہے تو پیالے کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے تو کوئی چیز ٹھہرتی ہے، پیالے کو الٹا رکھا جائے تو اس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اس وجہ سے اپنے کو گھمنڈ سے، کبر سے دور رکھیں، تواضع عاجزی اختیار کریں، بالخصوص جن سے ہم کو علم اور فیض حاصل کرنا ہے ان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد ہے، محمد سلطان صاحب، میں شہر ظہیر آباد کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی اس مادری علمی مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجول میں درجہ عالمیت کا طالب علم ہوں۔ حضرت سے میرا سوال ہے کہ حضرت نے ہمارا مسابقہ تقریر کیسا محسوس فرمایا ہے، اور ہمیں مادر علمی مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجول تشریف فرما کر آپ کیسا محسوس فرما رہے ہیں، نصیحت بھی فرما دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح فرما کر اپنے اکابرین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں۔ آخری سوال۔ ٹھیک ہے، بہت آپ کا مسابقہ الحمدللہ میں راستے میں بھی سنتا رہا، اور جب میں نکلا تو اسی وقت شروع ہوا اور میرے پہنچنے تک آپ کا مسابقہ مکمل ہوا۔ درمیان میں البتہ تھوڑے بہت فون کبھی کبھی ہوتے رہے، باقی اکثر حصہ 90% تقریباً میں دیکھا اور سنا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کی، اچھا مسابقہ آپ لوگوں کا رہا، اور مجموعی طور پر بہت بہترین رہا، جیسے حکم حضرات نے بھی اظہار فرمایا۔ چند چیزیں جو متوجہ کرنے کی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ غالب ہیں، بلکہ یہ ایک معمول ہے کہ بھئی ان چیزوں کو بتا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کی اصلاح ہو، بہتری ہو۔ یہ ایک تعلیم کا ایک حصہ ہے۔
बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुसाबका रहा, बहुत अच्छी तकरीरें गुफ्तगुएँ रही और बस तलबा के सुनाने का अंदाज़ अच्छा था, सुलझा हुआ अंदाज़ जिसमें गुफ्तगू में सफाई थी और ठहराव था। ये बेहतर है आजकल के हालात में भी। और जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उससे वो फ़ायदा नहीं होता है, और बात वाज़ेह हो, सुलझे हुए अंदाज से हो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो आप लोगों ने तकरीरें की, हमारा तासुर अच्छा है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्यात अता फ़रमाएँ। और मदरसे के मुतालिक तो पहले ही से हमको मालूम है कि भाई यहाँ कुरान पाक की और तजवीद की अच्छी तालीम है, और तादाद तलबा के मुताबिक भी अभी चंद दिन पहले आपके एक उस्ताद से रास्ते में इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी, तो उनसे भी मालूम हुआ था। और अभी भी मैंने सुना कि 350 बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे हैं, तो बहुत अच्छी तादाद है। और बाज़ इलाक़ों में बाज़ मदरसे आबाद हैं माशाल्लाह, उन्हीं में से ये भी मदरसा है। और यहाँ हिफ्ज़ नाज़िला की तालीम तो पहले से मारूफ़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह दर्जात अरबी की तालीम भी उसी तरह से मुमताज़ रहेगी, और उसमें भी खूब अच्छी मेहनत की जाएगी। इसमें तलबा की भी ज़िम्मेदारी है कि खूब मेहनत करें, और मुंतज़िमीन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए मुनासिब इंतज़ाम करें। इसलिए मैं तलबा से इस सिलसिले में ये कहूँगा कि देखिए, आपकी सलाहियत बनाने का जो असल ज़माना है वो आपके यही इब्तदाई दर्जात हैं, एदादिया, अव्वल, दुव्वम, सुव्वम। आपने यहाँ अगर सलाहियत नहीं बनाई तो फिर आइंदा जाके आप कभी सलाहियत नहीं बना सकते। ये बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर ठहरा हुआ है, इसमें जो तब्दीलियाँ करना चाहें कर सकते हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, सारा नक्शा तब्दील किया जा सकता है इसका। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर के, इस ढांचे की तामीर में, पिलर में अगर ख़राबी रह जाए, तो बहुत सी इमारतें हैं हमारे सामने ऐसी कि जिसमें इंजीनियर ने ये कह दिया है कि इसके ढांचे में ऐसी ख़राबी है कि इसके ऊपर आप एक फ्लोर भी नहीं बना सकते, आप इसमें हाथ नहीं लगा सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। मतलब ये है कि इसको आप इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तोड़ना चाहे तोड़ दें आप, लेकिन तोड़ फोड़ करके मरम्मत करें आप ये नहीं कर सकते। क्यों साहब? इसलिए कि इसकी बुनियाद में खामी रह गई। वो अब दूर नहीं कर सकते, नहीं अब दूर नहीं कर सकते, अब पूरा ढा के आप ख़त्म कर सकते हैं। बस ऐसा ही मामला होता है जब बच्चे ये सोचते हैं कि साहब हम बाद में मेहनत कर लेंगे, तो आपको जानना चाहिए कि जैसे फाउंडेशन, बुनियाद की खामी इमारत में दूर नहीं की जा सकती है, इमारत को ख़त्म कर देना पड़ता है। ऐसे ही आपने इब्तदाई दर्जात में काम चोरी से काम लिया और आपने मेहनत नहीं की, तो आपकी सलाहियत फिर बाद में नहीं बन सकती। और मुझे अफसोस होता है कि एक तादाद ऐसी है जो बुनियादी सलाहियत में तो मेहनत नहीं करती, और इफ्ता के नाम पे उम्मत का पैसा भी ज़ाय करते हैं और अपना वक्त भी ज़ाय करते हैं। मैं अपने पास मुदर्रिस रखने के लिए भी, कोई मेरे पास इंटरव्यू के लिए कोई आता है और अपने मदरसे के लिए या किसी मदरसे के लिए कि भाई अरबी दर्जात के लिए उस्ताद रखना है, तो मेरा मामूल ये है कि अरबी दर्जात के उस्ताद के इंटरव्यू का मैं सिर्फ अरबी का इम्तिहान लेता हूँ। मेरे पास कोई अरबी किताब रखी हुई हो तो मैं किताब निकाल के दे देता हूँ बग़ैर एराब की कि भाई ये किताब की इबारत पढ़ो, उसी में नहव सर्फ देख लेता हूँ, और हमें एक सफ़े में नहव सर्फ का पता चल जाता है। वो मौका नहीं हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ हूँ तो अपना मोबाइल निकाल के बग़ैर एराब की रियाज़ुस सालिहीन निकाल लेता हूँ, और रियाज़ुस सालिहीन निकाल के उसमें से कोई लंबी हदीस निकाल के दे देता हूँ कि भाई ये हदीस पढ़ो, पढ़ो, एराब कैसा पढ़ते हो, नहव में, सर्फ में कितनी वाक़फ़ियत है, पता चल जाएगा। बस वो उसमें जो कामयाब होता है, मैं कहता हूँ वो मुदर्रिस बनने के काबिल है। उसमें जो कामयाब नहीं होता, तो बाज़ लोग बोलते हैं उस वक़्त हम मेहनत कर लेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई बच्चे आपका तख्ता मश्क बनने के लिए नहीं है। तो मैं बच्चों से ये कह रहा हूँ कि ये सब क्यों पैदा हुआ, ये सब इसलिए पैदा हुआ कि आपने इब्तदाई दर्जों में मेहनत नहीं की। तो आप अगर इब्तदाई दर्जों में मेहनत नहीं करेंगे तो उसकी तलाफी सुवम चहारुम से आगे जाने के बाद नहीं होगी। और आलिम में गैर आलिम में फ़र्क यही है कि आलिम अरबी किताबों से रास्त इस्तिफ़ादा करने की इस्तेदाद रखता है। अगर अरबी किताबों से रास्त इस्तिफ़ादा करने की इस्तेदाद नहीं रखता तो उसका इफ्ता में दाखिला लेना फजूल है, और उसमें दाखिला लेने वालों की अक्सरियत, जैसे मैंने कहा, अपना वक्त भी ज़ाय कर रही है और उम्मत का पैसा भी ज़ाय कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि आप खूब मेहनत करें,
اور عربی درجات میں بھی خوب محنت سے درسی محنت بھی کیجیے، اور یہ جو غیر درسی سرگرمیاں ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صرف سالانہ میں نہیں بلکہ سال بھر انجمن کے پروگرام میں آپ پابندی کے ساتھ حصہ لیتے رہیں۔ باقی بچوں سے متعلق، تقریر سے متعلق اللہ نے کبھی موقع دیا تو کسی اور وقت جب یہ عوام کا مجمع نہیں ہوگا آپ سے اللہ نے توفیق دی تو بات کریں گے۔ ایسے تو باتیں بہت ہیں بھائی، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بیانات سنتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اور وقت بہت ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں مزید وقت نہیں لوں گا۔ مدرسے کے انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو گزر چکے ہیں حاجی عبداللطیف صاحب علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور بھی ان کے علاوہ جو بھی ساتھ دینے والے تھے جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسے میں تعلیم کے اعتبار سے اچھی محنت ہو تو مدرسے ضرور آباد ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدرسے خالی پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے خالی پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں، مگر غلطی اپنی ہے۔ ہم لوگوں کے محاورے میں جیسے بولتے ہیں ناچنے نہیں آئے تو انگن ٹیڑھا، تو غلطیاں اپنی ہیں، ڈال رہے ہیں دوسروں کے اوپر۔ تو جو مدرسے ایسے ہیں جو آباد ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور مالی اعتبار سے آپ کے جو انتظامی ذمہ داران ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے حضرت مولانا فاروق صاحب اور ان کے صاحبزادے اور دیگر تمام اساتذہ یہ حضرات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، ہر قسم کی ترقیات سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نوازے، اور آپ لوگ بھی اس امت کے لیے اس ملک کے اندر بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اس ملک میں جو حالات ہیں ان حالات میں بھی 2-3 دن پہلے بھی ایک مجلس میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ تعلیم کا انتظام کیا جائے، مدرسوں میں، اسکولوں میں۔ اسی لیے آپ کو ہو سکتا ہے کچھ عجیب سی بات لگے، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو میں نے کہی بھی 2-4 دن پہلے ایک خاص مجمع میں بھی بات، کہ جو لوگ تجارت اور کمرشل بنیادوں پر اسکول چلا رہے ہیں مگر ہمارے مسلمان بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور جیسی فیس لے رہے ہیں اس کے اعتبار سے اچھی تعلیم دے رہے ہیں، تو چاہے وہ کمائی کر رہے ہوں مگر میری نظر میں وہ اس امت کے محسن ہیں۔ اگر وہ کما بھی رہے ہیں تو بھی میں ان کو محسن مانتا ہوں۔ اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا خطرہ تعلیم گاہوں سے ہے، کسی فساد سے نہیں ہے، یاد رکھو کسی فساد سے نہیں ہے، اور جو اثرات بد ہیں اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، وہ ظاہر ہوں گے 15 سال کے بعد، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ اس سے بچنے کے لیے یہ اپنے بچوں کو اپنے اداروں میں پڑھانا ہے، اپنے ادارے قائم کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ ایسے اسکول چلا رہے ہیں جن اسکولوں میں ہمارے ماحول کی حفاظت ہے، ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت ہے، وہ ان اسکولوں سے کمائی بھی کر رہے ہوں تو بھی میری نظر میں وہ امت کے محسن ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ آپ میں سے بھی جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو اللہ نے صلاحیت دی، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ، اچھے مدرسے قائم کرو، لڑکیوں کے مدرسے قائم کرو، اسکول قائم کرو، کالج قائم کرو، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو۔ بہت سے لوگ جیسے میں نے کہا بچے نہیں ہیں مگر مدرسے چلا رہے ہیں اور چندہ بڑی بڑی مقدار میں رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں۔ میرا مزاج ہے میں بینک میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، سال میں ختم۔ بعض لوگ بولتے ہیں مسجدوں کے بھی ذمہ دار ہیں، بعض لوگ مسجدوں کے ذمہ دار فخر سے بولتے ہیں ہماری مسجد میں 25 لاکھ کا 40 لاکھ کا بیلنس ہے۔ اچھا 25 لاکھ آپ مینٹین کر رہے ہیں گزشتہ 10 سال سے، مثال کے طور پہ گزشتہ 10 سال سے آپ بینک میں 25 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، آپ بڑے فخر کر رہے ہیں صاحب ہمارے پاس 25 لاکھ روپے ہیں بینک میں۔ بھائی 25 لاکھ میں 10 سال پہلے اگر آپ کوئی زمین خریدنا چاہتے تو 1 ایکڑ زمین آپ کو 25 لاکھ میں مل جاتی تھی، آج آپ وہ زمین خریدنے جا رہے ہیں تو 2 کروڑ میں مل گئی۔ تو 25 سال تک بینک میں پیسہ رکھ کے آپ امت کو فائدہ پہنچائیں یا بینک کو فائدہ پہنچائیں؟ بہت بے عقل ہیں ہم لوگوں میں بھی۔ آپ بینک میں فائدہ رکھ کے آپ امت کو فائدہ پہنچائیں یا بینک کو فائدہ پہنچائیں آپ؟
تو یہ پیسہ بینکوں میں سڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجدوں کا، مدرسوں کا. جو لوگ مساجد مدارس کے ذمہ دار ہیں اور ملت کا پیسہ چند بینکوں میں رکھ رہے ہیں، وہ دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں، ملت کی خدمت نہیں کر رہے. اس وجہ سے اپنے پیسے کا بھرپور استعمال کرو اور ملت کے ایک ایک بچے کی تعلیم کی، اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، تو ہم لوگ بھی سبق حاصل کریں اور مزید اور ایسے کاموں کو ہم زندہ کریں تاکہ اللہ کے نزدیک بھی ہم سرخرو ہو سکیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں مگر اس وقت موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجئے. ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہم کو اور ہر طالب علم کو علم نافع نصیب فرمائیے. اے اللہ مدرسے کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے، ان اساتذہ کی برکت سے جو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری ریاست میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے. جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. طلبہ عزیز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، یہاں سے ابھی نکلنے کی کوشش نہ کریں. میں مہمان مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بے حد مشکور اور ہوں اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اور تمام اساتذہ کی جانب سے اور طلبہ کی جانب سے حضرت کا شکر ادا کرتے